اور نال دسیا کہ انبیاء علیہ السلام سارے جڑے نا ہمیشہ ہی کرتے سی کہ جنہوں اپنے بعد نائب مقرر کر کے جاندے سی انہیں حکم دیندے سی کہ اس دن عید مناؤنا. جی بالکل ریکارڈ ہو رہا تھا. اور مفتی صاحب آپ کے اوپر ہمیں اس قدر افسوس ہوتا ہے. اب اس وقت تو آپ خیر اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے جتنے لوگوں کو آپ نے گمراہ کیا اپنی ناقص ادلہ سے, ان سب کی گمراہی کا سہرا بھی آپ کا نا ریکارڈ ہو گیا. اس ریکارڈنگ کو اب جہاں جہاں میں اب بھی درخواست کروں گا ان افراد سے جو مفتی صاحب کے فالوورز ہیں, ان کے پیچھے چلنے والے, مفتی صاحب پہ اعتماد کرنا چھوڑیں, خود تحقیق کریں, جستجو کریں. جن کی تحقیق کی یہ حالت ہو وہ آپ کو کیا راہ راست کی طرف لے کے جائیں گے. بروز معاشرہ مفتی صاحب تو خود پکڑا پڑا ہوگا, آپ جا کے کہیں گے مفتی صاحب آپ کو چھڑوائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غدیر کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. پاکستان میں ایک مولانا گزرے مفتی محمد اسحاق صاحب, اور ان کے فالوورز آج بھی موجود ہیں, اور انہیں نہایت ہی قابل اور علمی شخصیت سمجھتے ہوئے ان کی گفتگو پر اعتماد بھی بہت کرتے ہیں. البتہ جب بھی انہوں نے تشیع کے حوالے سے گفتگو کی ہے تو ان کا علم ناقص, ان کی معلومات ناقص, ان کے دلائل نہایت ہی ضعیف اور ناقص ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں. یعنی جب بھی ہم نے گفتگو کی ہے اہل سنت پوائنٹ آف ویو سے بھی جب کرتے ہیں وہ خیر ایک اپنی جگہ پر, لیکن بالخصوص جب تشیع کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں, تشیع کی کتب سے کوئی چیز پیش کرتے ہیں تو ان کا استقراء نہایت ناقص ہوتا ہے, ان کی گفتگو نہایت ناقص ہوتی ہے, اور ان کی ادلہ نہایت سست اور ضعیف ہوتی ہیں. یہ انشاءاللہ آج کی ہم اس گفتگو میں رکھیں گے. مفتی اسحاق صاحب کے جو فالوورز ہیں جو ان کی گفتگو کو حتمی رائے اور ان کے نظریے کو صواب اور درست سمجھ کر ان کو فالو کرتے ہیں, وہ آج ہماری یہ گفتگو سماعت فرمائیں اور دیکھیں کہ مفتی اسحاق صاحب کتنا تشیع کے منہج, تشیع کے علوم سے, تشیع کی کتب سے آشنائی رکھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیں, یہ حدیث غدیر تمام عیدوں سے افضل عید, جی یہاں پہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو, عید غدیر تمام عیدوں سے افضل عید عید غدیر ہے. امام جعفر سے منسوب حدیث کی حقیقت سنیں جی. اب میں ہر گروہ ہونا کہ علم اپنا درست کرو, لڑائی چل رہی بالکل حرام ہے. مسلمان کلمہ گوا اپنی کتاباں کنگالو تو دیکھو بھی جتنے گلاں بیان ہوئی انہوں کی حیثیت کی ہے, کوئی جان ہے وہ. اے ہم باب سے آمد ترغیب ہے, روزے کا بیان ہے, اور اس سلسلے سے جڑے نفل روزے کہ فرض نہیں ہو مگر روزے نفل ثواب بڑا, یہ پہلا ہی باب ہے جس حسن بن راشد نبی عبداللہ علیہ السلام علم نہ کر لیکچر دینا تاکہ سارے لوگ نہ ذہن ٹھائی کر کے دین سیکھیں. کہ حضرت امام جعفر صادق میں پوچھا کالا کل تو جلد و فدا کر المسلم عید غیر العیدین, یہ دو عیداں جڑیاں عید الفطر اور عید الاضحیٰ انہاں تو سوا بھی مسلمانوں کی کوئی عید ہے, میری جان تو ہٹ قربان. کالا نام یا حسن اعظمہما و اشرفہما, آپ نے کہا ہاں حسن یہاں دونوں عیداں نالوں بھی بہت بڑی, یہاں دونوں عیداں نال وڈی شان بڑی ہے. ہوئی کل تو آئی ہو یوم نوا کہڑا دن ہے, کالا ہوا یوم نصب من صلوات اللہ وسلام علیہ علم للہ, وہ دن ہے جس دن حضرت علی رضی اللہ عنہ لوگوں واسطے ہادی ٹیکٹر مقرر کیا گیا, میرے بعد کا دامن پھڑنا. یہ امیر المؤمنین کو جس دن ان کی امامت کا اعلان کیا گیا, جسے غدیر مقام غدیر کے حوالے سے غدیر خم کی مناسبت حاصل ہے اور عید غدیر اسی وجہ سے منائی جاتی ہے, اس کے اوپر مفتی صاحب گفتگو کر رہے ہیں, ایک روایت کے اوپر کلام کر رہے ہیں چونکہ امام جعفر صادق سے کہتا ہے منسوب حدیث ہے, اس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ اس روایت کو پڑھنے کے بعد, چونکہ یہ روایت مکمل پڑھ رہے ہیں, آپ انہی کی زبانی سنیں انشاءاللہ, پھر ہم اس کی سند پہ جو یہ اعتراض کریں گے صرف ہم سند کے اعتراض کی طرف جائیں گے, ہمیں متن کے اوپر ٹائم لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں کہا تو میری جان تو اٹھتے قربان سانوں کی کرنا چاہیے. پھر اس نے کہا تسوم ہو یا حسن, اس نے روزہ رکھ, تبصر الصلاۃ علی محمد وآلہ, رسول کریم رون دی آل سے درود بہت زیادہ بھیج, وتبرع الی اللہ ممن ظلمہم, تے جنہاں نے انہاں تے ظلم کیتا ہے انہاں تو تبرع کر کے اسی اللہ تعالیٰ انہاں نے ساڈا کوئی تعلق نہیں, اسی انہاں نہیں منتے. فإن الانبیاء صلوات اللہ علیہم کانت تأمر الأوصیاء بالیوم الذی کانوا یقام فیہ الوصی ان یتخذ عیدا. اور نال دسیا کہ انبیاء علیہ السلام سارے جڑے نا ہمیشہ ہی کرتے سی کہ جنہوں اپنے بعد نائب مقرر کر کے جاندے سی انہیں حکم دیندے سی کہ اس دن عید مناؤنا. کالا کل تو فما لمن صام, کہ جڑا یہ روزہ رکھے انہوں کنا ثواب ہے. کالا صیام ستین شہر, 60 مہینوں کا انہوں ثواب ہوندا ہے, اینا نہ ادا جڑا. اگلی تیسری حدیث یہی ہے, وہ عبد الرحمن میں اس کے بعد یہ ایک اور دو حدیث پڑھتے ہیں. خیر ہمارا جو ابھی فوکس ان کا جواب ہے یہ جو ابھی انہوں نے تفصیل سے روایت پڑھی ہے جس میں بڑے عمدہ الفاظ ہیں اور جس کے متن سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ ائمہ نے اس دن کو یعنی غدیر
18 ذی الحجہ کا جو دن ہے جسے عید غدیر کی مناسبت سے منایا جاتا ہے، آئمہ علیہم السلام نے اس کو عید کا دن قرار دیا ہے، اور اس دن جو ایک اہم وظیفہ انجام دینا ہے وہ کیا کہ ان افراد سے اظہار برات کرنا ہے کہ جنہوں نے ان کے حق میں ظلم کیا۔ یہ نہایت اہم چیزیں، اور اس دن روزے کا جو ثواب ہے وہ بتایا کہ 60 مہینوں کے روزے کے مترادف ہے۔ اس دن درود محمد و آل محمد پر بہت کثرت سے بھیجنا چاہیے، یہ اس کے اعمال کی طرف یہاں اس روایت میں ہمیں ملتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر مفتی صاحب سب دوسری روایت پڑھتے ہیں، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ بجائے میں آپ تبصرہ کر لینا بھی کیوں ہے روایتانی ٹھیک اس طرح۔ اب یہ خود غیر فرما رہے ہیں کہ جو پنجابی نہیں جاتے ان کے لیے یہ روایت انہوں نے پوری پڑھ دی، اور میں نے روایت کا مفہوم بھی آپ کو اردو زبان جو جانتے ہیں اور جو پنجابی کو نہیں سمجھتے، بالکل ہمارے ہندوستان کے لوگ، تو اب یہ روایت بیان کرنے کے بعد آگے کیا کہتے ہیں میں بجائے اس کے کہ خود تبصرہ کروں، میں انہی کے علماء کی زبانی اس روایت کی سند اور اس کے ضعف اور اس کے صحیح ہونے کے اوپر کلام کرتا ہوں۔ کوئی کہوں گا تو طرفداری کر، میں آج پڑھی قرآن کی سورہ سچی گواہی دے، انہوں چھپا نہ، ورنہ اللہ جانتا جو کوئی دے تو کر رہے ہیں۔ میں جو کچھ ایسے کہیں نہیں ریکارڈ ہو رہا، اللہ کے فرشتے بھی ریکارڈ کر رہے ہیں۔ جی بالکل ریکارڈ ہو رہا تھا، اور مفتی صاحب آپ کے اوپر ہمیں اس قدر افسوس ہوتا ہے۔ اب اس وقت تو آپ خیر اپنا حساب کتاب دے رہے ہوں گے، جتنے لوگوں کو آپ نے گمراہ کیا اپنی ناقص ادلہ سے، ان سب کی گمراہی کا صحرا بھی آپ کہہ رہے ہیں ریکارڈ ہو گیا۔ اس ریکارڈنگ کو اب جب جہاں جہاں جائے گی لوگ اہل بیت سے منحرف ہوں گے، اہل بیت کی تعلیمات سے منحرف ہوں گے، دور ہوں گے، اس کا صحرا مفصل آپ کے ہاتھ جائے گا، اور بروز محشر آپ اس کا مکمل حساب کتاب دیں گے۔ میں بھی جواب میں خدا دے اے تھلے بہت بڑا محدث جنہوں نے کہ اس دور جو نے امامیہ کے مذہب کو زندہ کیتا، علامہ مجلسی، وہ پہلی حدیث سے لکھدا الحدیث الاول ضعیف۔ ہاں، اب ان کو نہیں معلوم کہ علامہ نے یہاں پہ ضعیف کا اس سے مراد کیا، وہ ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ پھر تیسری حدیث آئی ہے، اس سے بھی لکھا الحدیث الثالث ضعیف۔ کون ضعیف ہے؟ پہلے حسن بن راشد ہے، اے میں آپ راوی کا نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں کہ پہلی سند میں حسن بن راشد ہے، یہ انہوں نے خود کہتا ہے میں نے تحقیق کیا، یہ ضعیف ہے۔ تلاش کیتے انہوں آپ ہی صرف اینا کہتا بھی ضعیف ہے، دسیا کوئی نہیں۔ میں پھر شیعہ رجال دیاں کتاباں ٹونڈ کے کیڑا ہے جڑا وچوں نہیں وہ بندہ معتبر۔ دوسری جڑا عبد الرحمن بن سالم، اس پہ کہانی جڑی نہ کی جا رہے ہیں یوں، یہ بھی کوئی نہیں ٹھیک۔ چلیں جی، یہ بھی کوئی نہیں ٹھیک ہے، کہانی گھڑی ہے۔ اب آپ نے مفتی صاحب کی گفتگو سن لی، اب ہم اس کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اس میں کتنی حقیقت ہے۔ وہ روایت میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، وہ روایت بھی آپ ملاحظہ کیجیے گا، اس کے بعد دیگر روایتیں بھی آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ یہ روایت کئی کتابوں میں آئی ہے، مصباح المتہجد شیخ طوسی علیہ رحمہ کی کتاب ہے، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر ملاحظہ فرمائیں، یہ حسن بن راشد جن کے متعلق کہہ رہے تھے ضعیف ہے، وہی روایت انہوں نے پڑھی کہ میں آپ پہ قرب جلد و فداک للمسلمین عید غیر العیدین، کہ کیا مسلمانوں کے لیے عیدین کے علاوہ بھی کوئی عید ہے؟ کہا ہاں، ان میں سے جو باعظمت اور با شرافت عید ہے۔ قلت لہ ایو یوم، کہا کہ وہ دن نصب امیر المؤمنین فیہ علما للناس، قلت لہ جلد و فداک ما ینبغی لنا ان نصنع فیہ، ہم کیا کریں اس میں؟ کہا کہ تصوموا، آپ نے کہ یا حسن روزہ رکھو، وتکثر الصلاۃ علی محمد وآلہ فتتبرؤ الی اللہ ممن ظلمہم، اور ان سے اظہار برات کرو جنہوں نے اہل بیت کے حق میں ظلم کیا، ان کے اوپر ظلم کیا۔ ٹھیک ہے، یہ روایت میں نے دوبارہ سے ایک دفعہ اپنے جو نہیں جانتے تھے ان کے لیے بیان کی۔ اب اس کے بعد اس روایت کو معجم الاحادیث المعتبرہ عاصم حسنی صاحب کے، جن کا رجالی منہج نہایت شدید ہے، ہر طرح کے ان کے منہج سے اختلاف کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا، اس روایت کو اپنی کتاب میں نقل کیا۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، میں آپ کی خدمت میں، جی یہ یہاں سے، یہ اس کی الجزء السادس ہے، اس کی 6 جلد ہے، یہاں پر 6 جلد میں کتاب الصوم ہے، صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں عرض کریں 57 ہے، الکافی سے وہی روایت کو عن قاسم بن یحییٰ جدی الحسن بن راشد عن ابی عبداللہ، بالکل وہی روایت جو الفداک للمسلمین عید غیر العید کا نوصب امیر المؤمنین وغیرہ وغیرہ۔ اب اس روایت کو انہوں نے کیا ہے معتبر قرار دیا ہے۔ یہ روایت الکافی میں بھی آئی ہے، الفقی میں بھی آئی ہے، یعنی من لا یحضر الفقی میں بھی آئی ہے، اور شیخ صدوق نے اس کو اپنی کتاب ثواب الاعمال میں بھی ذکر کیا ہے، جیسے آگے یہاں پہ نیچے بیان کریں کہ وَرَوَاهُ الصدوق فی ثواب الاعمال عن ابی، یہاں پہ اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد یعنی عاصم حسنی صاحب نے اس کی سند کو معتبر کہا ہے۔ النصوص علی اہل الخصوص ماحوذی صاحب کی، انہوں نے بھی اس روایت کو یہاں پر نقل کیا، اور 2 نمبر پہ الکافی شریف سندہ صحیح، وقد صح سید الخوئی قدس سرہ کل روایات القاسم عن جدہ، کیوں؟ شیخ صدوق کے حکم کی وجہ سے، شیخ صدوق نے چونکہ ان کی روایات پہ صحت کا حکم لگایا، تو لہٰذا
آغائے خوئی نے ان کی تصحیح کی ان روایات کی، اور بلکہ ذکر کیا کہ یہ جو میں زیارت شیخ صدوق نے باب زیارت میں نکل گیا کہ اصح الزیارات عندہ روایت، پھر وہ آگے جو ملا یاز الفقی کی وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، تو لہٰذا مولوی صاحب نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ پہلے تو ہم اسی روایت پہ کلام کرتے ہیں نا، پھر انشاءاللہ آپ کو دوسری روایت بھی دکھائیں گے کہ کیا اہل بیت کے نزدیک یہ دن عید کا تھا یا نہیں تھا۔ مفتی صاحب نے ایک روایت پکڑی اور کہا جی جھوٹ ہے، گڑیا ہے دن جی، یہ کوئی نہیں سی اتنے، کوئی ایڈی گل ہی کوئی نہیں سی۔ اچھا، یہ میں انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ اب انہوں نے علامہ مجلسی کی بات کی، میں آپ وہ واضح کر دوں۔ لوام صاحب کرانی انہوں نے باقر مجلسی جو ان کے فرزند ہیں، اب میں وضاحت کر رہا ہوں کہ علامہ نے ضعیف کا کس وجہ سے کہا، اور علامہ تقی مجلسی اس کی بالکل وضاحت آپ کو یہاں پہ ملے گی۔ محمد تقی مجلسی اول کے نام سے اس کی جلد نمبر 6 ہے، یہاں پر ملاحظہ کریں بالکل اسی روایت کو۔ وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ راشد عن ابی عبداللہ، یہاں پر بیان کرتے، اس پوری روایت کو بیان کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، یہ توجہ کریں۔ منقول از حسن اگرچہ خود ضعفی دارد اما کتابش معتبر بودے است، یعنی وہاں پر علامہ نے ضعیف من حیث سند کا ہے، یعنی ورنہ متن کے حوالے سے نہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں، علماء رجال کتاب اورا تحسین کر دیں، و علماء حدیث و فقہ نیز کتاب شرح، یعنی اس کی کتاب کو معتمد می دانستین، معتبر گردان دیتے، و مذکور شد کے مدار قدمہ بر کتاب بودیاست، یعنی جو قدماء کا مدار تھا وہ کتاب کی بنیاد پہ تھا۔ امیدی دیان کہ انہوں نے دیکھا کہ اگر موافق است با احادیثی کے اعظم محدثین روایت کر دیں، اگر وہ دیکھتے تھے کہ اس میں جو موجودہ روایت ہیں ان حدیث کے جو بزرگ محدثین نے بیان کی ہیں ان کے موافق ہے، جیسے زرارہ، محمد بن مسلم، برید، حلبی، کنانی، تو حکم بے صحت کتاب میں کر دیں، تو اس کی کتاب پر صحت کا حکم لگا دیتے۔ اگر مشتمل بودے اس کتاب پر حدیث غریب تو اس کو ترمی کر، یعنی وہ اگر حدیث غریب کی اس پہ مشتمل تھا تو اس کو جانے دیتے۔ اگر ہر دو داشتیات کہ معروف اور منکر دونوں تمہیں گفتن و چون کتاب حسن از قسم اول بودے اس کلینی، اب یعنی قسم اول کون سی ہے کہ جس میں یعنی جو جن کی تحسین کی جاتی تھی، وہ کلینی صدوق و شیخ وغیرہ آن کتاب حدیث نقل کر دیں، و حکم بے صحت آن حدیث کر دیں در ہمیں علوم نقلیہ چنین است، یعنی اس کی کتاب کی روایات کے اوپر انہوں نے صحت کا حکم لگایا ہے، تو لہٰذا اس لیے خود بھی انہوں نے اس پھر آگے روایت بیان کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ روایت ان کے نزدیک معتبر ہے، علامہ مجلسی اول اور دوم دونوں کے نزدیک معتبر ہے۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مفتی ساق صاحب اگر آپ دیکھ لیتے تو اس کی جو آپ کہہ رہے ہیں نا میں نے تضعیف ڈھونڈ لی، تو وہ بھی آپ کو پتہ چل جاتا۔ اس روایت کو علماء نے صحیح کہا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ وجہ ہے من لا یحضر الفقی شیخ صدوق علیہ رحمہ کی، اس میں جب جاتے ہیں اس میں دوسری جلد ہے، دوسری جلد میں گئے تو یہاں پر یہ کیا ہے جی، روایت نقل کرتے ہیں ہذہ الزیارہ روایت الحسن بن راشد عن الحسین بن نویر عن الصادق ثویرہ یا نویر ہے۔ اچھا نیچے دیکھیں بالکل ان قاسم بن یحییٰ عن الحسن بن راشد عن الحسین، یہ سند ہے اس کی، نقل کرنے کے بعد کیا کہتے ہیں، واخترت هذه لهذا الكتاب لان اصح الزیارات عندي من طریق الروایہ وفیہ بلاغ وکفایہ، کہ میں نے اس کتاب کے لیے اس زیارت کو جو انتخاب کیا چونکہ سب سے صحیح ترین زیارت میرے نزدیک یہ ہے، یعنی جو روایات کے طرق وغیرہ آئے ہیں ان میں سب سے جو صحیح ترین طریق ہے زیارات کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جس میں حسن بن راشد ہے۔ اب یہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کا کلام جو ہے، یہ چونکہ انہوں نے خود حاشیہ لگایا اس کے اوپر، خود اس کی سند کے حوالے سے خصوصی طور پر شیخ صدوق علیہ رحمہ نے بیان کیا، تو علماء کی توجہ بھی اس کی طرف رہی۔ جیسے عاصم محسنی صاحب کی میں آپ کو الگ سے دکھاتا ہوں، یہ معجم الاحادیث المعتبرہ الجزء الثامن اس کی 8ویں جلد ہے، یہاں پر کیا بیان کرتے ہیں کہ اقول القاسم ثقہ کا جد الحسن، یعنی حسن بن راشد جو ہے وہ جد ان کے قاسم کے وہ ثقہ ہیں، اعتماداً کس چیز پہ اعتماد کیا کہ جو شیخ صدوق کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے، جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب بوس فی علم الرجال میں اس کا ذکر کیا ہے، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یعنی شیخ صدوق کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے اس کی توثیق کی۔ اسی طرح مفتی اسحاق صاحب بھی ان کی کتاب سے بڑا استدلال کرتے ہیں لیکن یہاں پر بھول گئے، معجم رجال الحدیث الکتاب الخامس عشر، یہاں پر کہتے ہیں بعید نہیں ہے کہ ہم قاسم بن یحییٰ کے وثاقت کا حکم لگائیں، کیوں کس وجہ سے شیخ صدوق نے صحت کا حکم لگایا، ما رواہ فی زیارت الحسین علیہ السلام عن الحسن بن راشد وفی طریق الی القاسم بن یحییٰ، اور بلکہ کہا کہ سب سے صحیح ترین زیارت ہے۔ اب یعنی شیخ صدوق کے کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے فقہاء اور محدثین نے کیا کیا ہے، ان کی روایات کو صحیح قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آغا خوئی کی بھی یہاں سے توثیق ملتی ہے۔ اس کے بعد دیگر کی طرف چلیں، ملاحظہ فرمائیں القافی فی اصول الفقہ سید محمد سعید الطباطبائی حکیم، یعنی آغا حکیم جو فقہاء اربعہ نجف میں سے تھے اور دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی کتاب الکافی فی اصول الفقہ میں یہاں پہ دیکھیں کہ وہ یستفاد کہ ان کی ابن قولوی
کی توثیق سے بھی استفادہ ہوتا ہے. حسن بن راشد کی بات کر رہے ہیں اور قاسم بن یحییٰ کی، کیونکہ لے روایت عنہما فی کتاب کامل الزیارات. پھر آگے کہتے ہیں اس کی تقویت کہاں سے ہوتی ہے اور معیت کیا ہے کہ بحکم صدوق فی الفقی بترجیح زیارت الحسین اللہ تی، وہ جو انہوں نے اس کو روایت کیا اور کہا کہ وقد اخرجت فی کتاب الزیارات، وہ آخر وہ ہم وہاں سے پڑھ چکے ہیں. تو شیخ صدوق کے کلام سے یہاں پر بھی انہوں نے کیا ہے استدلال کیا اور ان دونوں کی توثیق کو بیان کیا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آیت اللہ صادق روحانی قدس سرہ زبدۃ الاصول. یہاں پر اس کی 5ویں جلد میں کہتے ہیں کہ ایراد کیا ہے کہ قاسم بن یحییٰ ضعیف ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، انہ سکا ہے، کیوں؟ شہادت ابن کولوے اور شیخ صدوق نے ان کی بے وثاقت ان کی وثاقت کی گواہی دی ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ حکم لگایا کس چیز کا کہ جو زیارت امام حسین علیہ السلام قاسم بن یحییٰ اور حسن بن راشد کی طریق سے آئی ہے، اور وہاں پر کیا اصح زیارت اندہ الروایہ راج الفقی، وہ کہتے ہیں فقی کی طرف رجوع کریں وہاں پر کیا ہے. اور اس کا کوئی تعارض نہیں ہے. یعنی پھر اگر جیسے مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کی تضعیف ڈھونڈی ہے، ابن غدائری کی کہتے ہیں تضعیف کے ساتھ اس کا کوئی معارضہ نہیں ہے کیونکہ کتاب کی نسبت ثابت نہیں ہے. تو لہٰذا یہ ایک اور توثیق. اس کے بعد آ جائیں مجموع الرسائل الفقہیہ. یہاں پر آپ ملاحظہ کریں اسی روایت کے متعلق کیا بیان کرتے ہیں. ما رواہ الحسن بن راشد عن ابی عبداللہ قال قلت جعلت فداک للمسلمین عید غیر العیدین. یہاں پر اس کو بیان کرنے کے بعد روایتاً واضحۃ دلالہ علی رجحان الصلاۃ علی النبی اور جو روایت الاولیٰ ہے معتبرہ، روایت اولیٰ کیا ہے معتبرہ، اور وہ کون سی ہے حسن بن راشد کی. تو آگا یہ فاضل صددی نے بھی کیا ہے اس کی سند کو معتبر کا ہے. اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں ایک اور توثیق کتاب الخمس کس کی ہے جناب شیخ محسن العراقی کی. یہاں پر بھی کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں والروایہ اگرچہ اس کی سند میں قاسم بن یحییٰ ہے اور ان کے جد حسن بن راشد ہیں اور ان کے حق میں ابن غدائری کی تضعیف آئی ہے، لیکن اور ان کی توثیق خاص نہیں آئی. لیکن وہ کہتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ابن غدائری کی تضعیف کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی. ایک تو وجہ یہ. دوسری یہ ہے کہ ان کی توثیق کے لیے یعنی حسن بن راشد اور قاسم بن یحییٰ کی توثیق کے لیے شیخ صدوق کی عبارت کافی ہے کہ جو انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے حوالے سے بیان کیا اور اس کے بعد کہا کہ میں نے اس کو انتخاب کیا کیونکہ اصح روایات عندی، وہ میں پہلے شیخ صدوق کی کتاب سے دکھا چکا ہوں. یہ ایک اور آ گئی. اس کے بعد آ جائیں آغا تستری قاموس الرجال، اس کی 8ویں جلد ہے. اس میں قاسم بن یحییٰ کے اس میں کلام کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں، غزائری نے کہا ہے کہ حسن بن راشد مولا المنصور اور یہ اپنے جد سے روایت کرتے ہیں اقول، وہ کہتے ہیں اب یہ ضعیف ہے. کہا لیکن جو مفہوم فقیہ منہ یاد الفقیہ سے چیز سمجھ میں آتی ہے وہ کیا ان کی توثیق ہے، اور وہ کیا ہے شیخ صدوق کا اسی کلام کو یہاں پہ انہوں نے بھی ذکر کیا جو میں پہلے دکھا چکا ہوں. تو لہٰذا یہ جو میں نے فقط آپ کو مختصراً جو ہیں جیسے آغا محسن العراقی مجلس اول اور اس کے بعد فاضل صددی صادق روحانی شیخ صدوق سعید حکیم آغا تستری آغا خوئی آغا عاصم حسنی، یہ 7-8 جو میں نے آپ کو دکھائیں یہ مختصر ہے. یعنی اس پہ تقریباً 15-20 کے قریب محدثین کے اقوال تو میں نے جمع کر رکھے تھے، لیکن میں نے فقط اسی پہ اکتفا کیا. اب میں آپ کو ایک اور روایت دکھا دیتا ہوں کیونکہ ان کو مجلس اول سے دوم سے پڑھنے اور دیکھنے کا شوق تھا تو میں وہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ پہلے تو دیکھیں معجم الاحادیث المعتبرہ. یہاں پر الخصال سے روایت نقل کیا اور کہا کہ یوم الغدیر افضل الاعیاد وهو 18 من ذی الحجہ، کہ غدیر کو افضل الاعیاد یعنی بہترین سب سے بافضیلت عید قرار دیا ہے اور 18 ذی الحجہ کا دن ہے. یہ الخصال سے نقل کی عاصم حسنی صاحب نے کہا یہ اس کی سند کیا ہے معتبر ہے. پھر کہتے ہیں مرآت العقول، آپ کہتے ہیں نا عید غدیر کی حقیقت معصومین کی زمانی امام کی نسبت. اب یہ روایت کس سے تھی؟ آپ ملاحظہ فرمائیں ابی عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے. تو مفتی صاحب ایسا نہیں ہوتا، ایک روایت آپ نے دیکھ لی اور اس پہ اگر ایک جگہ پہ ضعیف اور وہ بھی آپ کو سمجھ میں نہیں آیا اور آپ نے کہا نہیں جن کے یہاں عید ہی نہیں. مرآت العقول اسی سے آپ پڑھ رہے تھے تو یہاں پر آپ دیکھ لیتے اگر آپ نے یہ کتاب واقعی ٹھیک سے پڑھی ہوئی ہوتی، پک اینڈ چوز نہیں کرنا ہوتا. الجزء الثالث 3 جلد. اور کیا کہتے ہیں رواہ صدوق فی الخصال بسند صحیح عن ابی عبداللہ علیہ السلام یوم غدیر افضل الاعیاد، کہ جو غدیر کا دن ہے یہ سب سے بافضیلت دین ہے عید ہے، یعنی عید غدیر سب سے بافضیلت عید ہے. کس نے کون کہہ رہے ہیں؟ انہی کی بات جو آپ نے بیان کی میں انہی سے آپ کو دکھا رہا ہوں. تو لہذا مفتی اسحاق صاحب کا استقراء اور ان کی تحقیق اس قدر ناقص تھی کہ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں اور سنی کتابوں سے بھی بیان کر چکے ہیں اور اب آپ کے سامنے شیعہ کتابوں سے بھی رکھا. اب وہ حضرات کے جو ان کی تحقیق اور جستجو پر عمل کرتے ہوئے جیسے مرزا جیسے لوگ بھی آج وہی بیان کرتے آ رہے ہیں جی کیوں مفتی اسحاق صاحب یہ کہتے تھے انہوں نے کہہ دیا شیعہ کتاب میں یہ لکھا ہے تو یہ لوگ مان لیتے ہیں. میں اب بھی درخواست کروں گا
ان افراد سے جو مفتی صاحب کے فالوورز ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے، مفتی صاحب پہ اعتماد کرنا چھوڑیں، خود تحقیق کریں، جستجو کریں، جن کی تحقیق کیجیے حالت ہو وہ آپ کو کیا راہ راست کی طرف لے کے جائیں گے۔ بروز محشر مفتی صاحب تو خود پکڑا پڑا ہوگا، آپ جا کے کہیں گے مفتی صاحب آپ کو چھڑوائے۔ تو لہٰذا کوشش کریں ایسے افراد پر اعتماد کرنے سے گریز کریں اور خود اپنی تحقیق اور جستجو کریں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔